الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ النساء کی 34ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ لوگ بہت بڑے ہوتے ہیں جو حقیقت پسند ہوں، جو حقیقت کو مانتے ہوں اور حقیقت کو جانتے ہوں۔ اللہ پھر انہیں ولی بنا دیتا ہے۔ شاید سارا مسئلہ ہی حقیقت شناسی کا ہے۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سوچنے لگا آگے بڑھوں گا تو یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دور کھڑے لوگوں نے تبصرہ شروع کیا کہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل۔ حقیقت ایک عنوان ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کو تسلیم کرنا اہل دل کا ہی کام ہے۔ البتہ بہت ساری چیزیں سامنے کی ہوتی ہیں، لوگ انہیں مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں، مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں۔ ہر چیز جسے مانا جائے اسے بولنا بھی ایک عنوان ہے۔ میں فیصل آباد میں جناب مفتی صاحب کی خدمت میں تھا، جو اہل حدیث کے ہمارے بزرگ عالم دین تھے، رحلت فرما گئے۔ اکثر ان کی خدمت میں جانا رہتا تھا، ملاقاتیں تھیں۔ تو وہ اپنے مجمع میں کہنے لگے یہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔ سنی شیعہ میں جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے۔ اختلاف اور ہوتا ہے، جھگڑا اور ہوتا ہے۔ شیعہ میں بھی اختلاف ہے، سنی میں بھی اختلاف ہے، سنی شیعہ میں بھی اختلاف ہے۔ تو اختلاف ہونا تو رحمت ہے، اختلاف ہونے سے تو ترقی ہوتی ہے۔ اختلاف اگر کہیں نہ ہو تو مردنی آ جاتی ہے، سکوت طاری ہو جاتا ہے، بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ اختلاف تو حیات کی علامت ہے۔ تو اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ تو ایک پرچہ آ گیا، مفتی صاحب کے سامنے کہنے لگے جی سنی شیعہ کا اختلاف، یہ تو شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے، شیعوں کی نماز علیحدہ ہے، شیعوں کا روزہ 8 منٹ بعد کھلتا ہے، شیعہ تو خاص پر سجدہ کرتے ہیں، اور ایک طویل فہرست شیعہ تو یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو جو پتہ ہو گئی وہ اس کی بات چلے جی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ ایک سوال آیا کہ جی ان کا کلمہ لیتا ہے، جی کیا پڑھتے ہیں شیعہ حضرات؟ کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ علی ولی اللہ کا بھی کلمہ اضافہ کرتے ہیں، انہوں نے کلمہ بدل دیا۔ مفتی صاحب کہنے لگے مجھے ہاں نام ہے جواب دو، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ جب سارے سنی مجمع سے انہوں نے اقرار لے لیا نا کہ ہاں علی اللہ کے ولی ہیں، کہنے لگے بس فرق یہ تو مانتے اور بولتے نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل۔ لہذا بہت سارے حقائق ہیں کہ جن کا ماننا اور ہے اور ان کے زبان سے اقرار اور بولنا اور ہے۔ ایک حقیقت ہے عزیزو جسے موت کہا جاتا ہے، اور سب اس کو مانتے ہیں، مگر اپنی موت کی تیاری کے حوالے سے کون کتنا آمادہ ہے یہ ہر شخص خود بہتر جانتا ہے۔ ایک حقیقت ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، چہلم کی مجلس موت کا عنوان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ لینا ہے، مزہ لینے کا ترجمہ نہیں ہوگا یہاں۔ ہر نفس کو موت کا مزہ لینا ہے نہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ بالطب ہوا کرتا ہے۔ ذائقہ بالطب ہوا کرتا ہے کہ جیسا انسان ہوگا ایسا ہی اس کا ذائقہ موت ہوگا، جیسا اس کا کردار ہوگا ایسے ہی اس کا ذائقہ موت ہوگا۔ کسی کے نزدیک موت کانٹوں پر چلنے کے برابر ہوگی، اور کسی کے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہوگی۔ لہذا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس کے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو اس کی پوری زندگی موت کے لیے آمادگی کے ساتھ گزری ہے، تب وہ میٹھی بنتی ہے موت۔ اور جس کے ہاں موت جو ہے وہ
تعبیر کی جاتی ہو، موت یعنی ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، اس سے تعبیر کیا جائے گا، وہاں پر موت کا ذائقہ تلخ ہوگا، ترش ہوگا، ناگوار ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، جنہیں یہ یقین ہے کہ موت ہی ایک سبب ہے اس مدت گزر جانے کے بعد کہ جس کے سبب مولا علی کی زیارت نصیب ہوگی، تو پھر ان سے کوئی پوچھے کہ وہ موت کو کیسا جانتے ہیں۔ خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں کے نزدیک موت سے زیادہ بہتر کوئی اور شے شاید ہی ہو۔ اور یہ کس نے کہا ہے کہ موت یعنی فنا؟ خالق جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی مخلوق کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ مجھے تو حکم دیا ہے نا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، تو اللہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ہمارے لیے کیسے پسند نہیں کرے گا؟ اللہ کی جو پسندیدہ صفات ہیں ان میں سب سے پہلی صفت حی، الحی۔ بھائی صفات ثبوتیہ میں حی اور قیوم ہونا، پروردگار عالم کی پھر عالم ہونا، یہ اس کی پہلی محکم ترین صفات میں سے ہے۔ وہ حیات رکھتا ہے، الحی القیوم، وہ حیات رکھتا ہے۔ جو خود حیات رکھتا ہے اس سے موت صادر نہیں ہوگی، اس سے فنا صادر نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا کہ میری مخلوق بھی صاحب حیات رہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں، خلقتکم للبقاء لا للفنا، میں نے تمہیں باقی رہنے کے لیے بنایا ہے، میں نے تمہیں فانی ہونے کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں بنایا۔ یعنی اللہ ہمیں فانی نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ ہمیں باقی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ موت یعنی فنا۔ موت فنا نہیں ہے، موت ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف انتقال ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو جانا ہے۔ اب اس شہر کے رہنے والے، کیونکہ اس شہر کے رہنے والوں سے جسمانی طور پر اور اس چشم سر سے نظر آنے والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا، تو یہ تو میرا قصور ہے نا، یہ میرا ہے نا جی۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ درخت بولتے نہیں ہیں؟ درخت بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں۔ یہ پانی جو ہم روزانہ استعمال کر رہے ہیں یہ بولتا ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ میموری رکھتا ہے، یہ حیات رکھتا ہے، یہ شعور رکھتا ہے۔ اگر مجھے پانی اور مجھے درخت اور مجھے پتھروں کی بولیاں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ عیب میرا ہے نا۔ اور فرمایا، ابھی میرے بھائی ذوالفقار کے اوپر کوئی شعر پڑھ رہے تھے، علامہ آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے العبقری الحسان نامی 10 جلدی کتاب میں ایک جلد مکمل ہے ان تبرکات پر مشتمل جو صاحب العصر جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کر آئیں گے۔ ان میں سے ایک چیز جو حضرت لے کر آئیں گے وہ ہے ذوالفقار۔ حضرت اپنے ساتھ ذوالفقار کو لے کر آئیں گے۔ پھر کوئی 25 صفحے انہوں نے لکھے ہیں ذوالفقار کے فضائل میں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی۔ ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی تھی، میدان جنگ کے اندر مولا سے گفتگو میں مصروف رہتی تھی، اور مولا سے کہتی تھی کہ اسے ماریے اس لیے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن نہیں ہے۔ اور گھر آنے کے بعد جناب زہرا کو گزارش جنگ سناتی تھی۔ ایک دن جناب زہرا نے جب مولا علی کو ایک جزیات کا بتایا نا کہ آج جنگ میں کیا کیا ہوا، جزیات کا جب مولا علی کو جناب زہرا نے بتایا تو مولا نے سوال کیا، فاطمہ تمہیں ان تمام باتوں کا کیسے احساس ہوا؟ فرمایا، یہ جو ذوالفقار ہے یہ مجھے بتاتی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ ذوالفقار بولتی ہے، مجھ سے بات کرتی ہے، مجھے گزارش جنگ سناتی ہے۔ ایک دھبا لگ گیا تھا، خون میں نہائی بھی ہوتی تھی جب مولا لوٹتے تھے تو اسے صاف کیا گیا، مگر ایک دھبا اس سے نہیں ہٹ رہا تھا، خون کا ایک دھبا ذوالفقار سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ علامہ علی اکبر نہاوندی لکھتے ہیں کہ جب اس کو بہت دھو لیا اور وہ دھبا نہیں ہٹ رہا تھا تو نبی نے فرمایا مولا علی سے کہ تم خود اس ذوالفقار سے پوچھو کہ یہ دھبا کیوں نہیں جا رہا۔ تو ذوالفقار بولی، ذوالفقار نے کہا کہ یا علی یہ میرے اوپر رہنے دیجیے تاکہ اسے دیکھ کر اللہ نبی اور علی کے دشمنوں پر لعنت بھی رہے اور جہاد کرنے والوں کے لیے درود و سلام بھی رہے۔ ذوالفقار بولتی تھی، بہت سے لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں سے یہ بات نہیں اترتی حلق سے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، لوہا بولے گا جی۔ علامہ علی اکبر نہاوندی ہی ایک مثال اور دے رہے ہیں۔ علامہ مجلسی نے نبی سے مولانا لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تو خود تو کیونکہ پٹی باندھ لیتے تھے آنکھوں پر،
اور چھری چلاتے تھے، چھری نہیں چلتی تھی، گلا نہیں کٹتا، پٹی کھول کر دیکھتے تھے تو ہوتی تھی، پھر اسے سیدھا رکھتے تھے، پھر چلاتے تھے، پھر چھری نہیں چلتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم نے جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو چھری سے، چاقو سے بات کی، اللہ مجری سے لکھتے ہیں چاقو سے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیسے ہو جاتی ہے؟ تو کہنے لگا الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل حکم دیتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ذوالفقار بول رہی ہے، پتھر بول رہے ہیں، درخت بول رہے ہیں، یہ سب حیات رکھنے والے موجود ہیں، یہ سب بات کرتے ہیں۔ یہی پانی جو معمولاً ہمارے پاس اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، یہ میموری رکھتا ہے، یہ حیات رکھتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ پانی سے باتیں کرتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہوا آپ کے ساتھ ایسا کہ آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا تو اندر سے آواز آنے لگی یہ اپنا ہے، اور جب آپ نے بات کی تو وہ اپنا ہی نکلا؟ وہ کیسے معلوم ہو گیا تھا آپ کو یہ اپنا ہے؟ آپ کے بدن کے اندر موجود پانی اور اس کے بدن کے اندر موجود پانیوں نے باتیں کی۔ ہم عقیدہ پانی جب ہوتے ہیں، صلوات پڑھے گا محمد۔ یہ انسان کا پرانا ہے کہ اپنے قصور کو، اپنی کمزوری کو دوسرے کو پٹا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ فنا کے لیے نہیں بنایا اس نے کسی کو بھی، وہ حی ہے، وہ حیات دیکھنا چاہتا ہے، زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب زندگی کا مفہوم روشن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موت کا تصور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ نے کیا واضح طور پر نہیں کہہ دیا کہ نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ نہ بدن مرتا ہے، نہ روح مرتی ہے۔ انسان کی طاقت اس کی روح ہے، انسان کی توانائی اس کا بدن ہے، نہ بدن کو موت آتی ہے۔ یہ جو ہم قبر کے حوالے اپنا بدن کر کے آ جاتے ہیں، یہ ہمارا بدن مرا نہیں ہوتا۔ جیسے میں جب پیدا ہوا تھا، اس دنیا میں آیا تھا، میرا بدن کچھ اور تھا، اور آج 42-43 سال کے بعد میرا بدن 100% بدل چکا ہے۔ یہی 40 سال میں یہی بدن تبدیل ہوا ہے، 100% بدلا ہوا ہے۔ اس کے تمام خلیے، اس کے تمام اعضاء، اس کے حتی کھال، پوست، گوشت، خون، سب چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں 40 سالوں میں۔ تو اگر میں اپنی ظاہری حیات میں اپنے بدن کو تبدیل ہوتا ہوا مان سکتا ہوں، تو پھر قبر میں جانے کے بعد اگر وہ کسی اور بدن میں تبدیل ہوگا تو اسے کیوں نہیں مانتا؟ وہ بھی تو کسی اور بدن میں، یہ بھی تو میرا بدن بدل چکا ہے۔ بدن نہیں مر رہا، بدن کو موت نہیں آ رہی، روح کو بھی موت نہیں آ رہی۔ اور فرمائیں گے روح کو بھی موت نہیں آ رہی، روح موجود ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ روح اور بدن، ان دونوں میں آپس میں انتہائی تناؤ، دونوں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں۔ نہ بدن روح سے دوستی کرتا ہے، نہ روح بدن سے دوستی کرتی ہے۔ اچھا، ساتھ رہتے ہیں مگر دوست نہیں ہے۔ خبردار، ہر ساتھ بیٹھنے والے کو دوست نہ جانا جائے، ہر وہ شخص جس سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے اسے دوست نہ سمجھا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ دونوں آپس میں دوست نہیں ہوتے، ان دونوں میں آپس میں دوستی نہیں ہوتی، دونوں کا رخ بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک بلندی کی طرف جاتی ہے روح، ایک پستی کی طرف لے جاتا ہے بدن۔ جی مثلا فرض کیجیے آپ لاہور میں رہتے ہیں اور بدن آپ کو مثلا لے جا رہا ہے فرض کیجیے ملتان کی طرف، اور روح آپ کو لے جا رہی ہے مثلا اسلام آباد کی طرف، دونوں کا رخ ہی الگ ہے، ساتھ ہے مگر ایک دوسرے سے تناؤ کھچاؤ میں۔ اب کون سی چیز کہاں جاتی ہے؟ بس جو چیز غالب آ جاتی ہے وہ دوسری چیز کو وہاں لے جاتی ہے۔ اگر بدن روح پر غالب آ جائے تو پھر یہ روح جو ہے مادہ پرست ہو جاتی ہے، شہوت پرست ہو جاتا ہے، یہ بدن پھر شہوت پرست ہو جاتا ہے، پھر یہ بدن پھر عزیزان گرامی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ روح اگر غالب آ جائے تو پھر یہ ولی خدا بن جاتا ہے، یہ سلمان بن جاتا ہے، یہ ابو ذر بن جاتا ہے، یہ اولیاء الہی کی صف میں آ جاتا ہے۔ تو جو چیز جس پر غالب آ جائے گی ویسا ہی پھر انسان کا عنوان زندگی کا رہا ہے۔ بدن اور روح میں تناؤ ہے شدید قسم کا۔ روح ہمیں بلندی کی طرف لے جا رہی ہے اور بدن ہمیں پستی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اچھا، بدن تو مؤنث اور مذکر ہوتا ہے مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہوتی۔ بدن میں تو ہے کہ یہ عورت کا بدن ہے، یہ مرد کا بدن ہے، مگر روح کے اندر مؤنث اور مذکر نہیں ہے۔
اور وہ کون سا سبب ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے؟ وہ ہے روح. ہمیں روح اللہ کے قریب کرتی ہے. جی اگر روح بدن پر غالب آ جائے تو سردی کے زمانے میں، ٹھنڈ کے زمانے میں فجر کی نماز کے لیے یہ بدن بستر چھوڑ دیتا ہے. اور اگر بدن روح پر غالب آ جائے تو پھر یہ بستر میں پڑا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا بدن اس پر غالب آئے. بس کیا کیا جائے کہ روح بدن پر غالب آ جائے. بس جب انسان کی روح اس کے بدن پر غالب آ جائے گی تو پھر یہ ولایت کی وادیوں میں سفر کرنے لگے گی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میں نے جملہ کہا کہ روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے، بدن مؤنث اور مذکر ہے. تو جن کی روحیں ان کے بدنوں پر غالب آتی ہیں وہ بظاہر عورت دکھائی دیں مگر میدان سے بھاگتے ہوئے کو روک رہی ہوتی ہیں. اور جن کے بدن ان کی روحوں پر غالب آ جائے بظاہر وہ مرد دکھائی دے مگر میدان جہاد چھوڑتے نظر آتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو ذمہ دار اور فرض شناس بناتی ہے؟ وہ اس کے روح کا غلبہ ہے اس کے بدن کے اوپر. کیا بدن کو موت نہیں آتی؟ روح کو بھی موت نہیں آتی. کس چیز کو موت آتی ہے؟ نفس کو موت آتی ہے. یہ ایک تیسری چیز ہے، نہ بدن نہ روح، بلکہ ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں نفس. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نفس ہے کیا؟ یہ نفس ہے کیا؟ توجہ چاہوں گا. یہ نفس روح اور بدن کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ اپنی عمارت، گھر کی عمارت بناتے ہیں، مختلف عمارت میں لگی ہوئی چیزوں کو کوئی ایک تیسری چیز جوڑ رہی ہوتی ہے. دو اینٹوں کو ایک تیسری چیز جوڑتی ہے، اور جب اس جوڑنے والی شے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو یہ دونوں اینٹیں پھر علیحدہ ہو جاتی ہیں. یہ نفس کا کام ہے کہ روح اور بدن کو جوڑے. جب روح اور بدن کو یہ نفس جوڑ رہا ہوتا ہے، جب تک نفس مضبوط ہوتا ہے اس وقت تک یہ دونوں جڑے رہتے ہیں. اور جب نفس کو موت آ جاتی ہے تو یہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فنا ہو گیا، نہیں فنا نہیں ہوا. بدن علیحدہ ہے، روح علیحدہ ہے. اچھا یہی ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں کہ جن کا بدن ہمارے بدنوں کی طرح نہیں، ان کی روح ہمارے روح کی طرح کیسے ہوگی؟ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں کا بدن ہمارے بدنوں کی طرح نہیں ہے. میری انگلی کٹے تو خون نکلتا ہے. اہل سنت نے اپنی کتابوں میں روایت لکھی ہے کہ جب امام حسین بھوکے ہوتے تھے تو نبی اپنا انگوٹھا منہ میں دے دیتے تھے، اس انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا. ان کا تو بدن بھی، ان کے بدن سے نکلنے والی رطوبتوں کا برکت ہی کچھ اور ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، جو لوگ توحید ناشناس توحید پرست ہے نا، انہیں کوئی جا کر پیغام دے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے سامنے اپنی حیات میں اپنے بدن مبارک اور اپنے وجود مبارک کی تعظیم کروا کر ہمیں بتایا کہ توحید کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مولا نبی چاہتے تو مولا علی کی آنکھوں پہ، آشوب زدہ آنکھوں پر کوئی دوا لگا دیتے، لیکن نبی نے اپنا لعاب دہن لگا کے بتایا کہ میرا لعاب کچھ اور ہے. ورنہ کہتے صاحب یہ آج کا آدمی کیا بولے گا اس کو؟ جی توحید شناسی من عدم توحید شناسی کا اظہار ہو رہا ہے. نبی مکرم گئے حضرت ابو ذر کے گھر پہ دعوت پر، ان کے گھر میں پانی نہیں تھا، دور سے پانی بھر کے لائے. کہا کہ ابو ذر تمہارے گھر میں پانی نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ کنواں ہے مگر اس کا پانی کڑوا ہے. حضرت نے فرمایا تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حضرت اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے، کنویں کی پیر اپنے کنویں میں ڈال دیے، پانی پیروں کو چھونے کے لیے اوپر آیا، اور پیروں کو چھونے کے بعد ایسا میٹھا ہوا کہ شہد کی مٹھاس بھی کم پڑتی. سرکار کے بدن مبارک، ائمہ کے بدن مبارک کی کیفیت کچھ اور ہے. تو جن کا بدن ان کی روحوں کے ساتھ رہنے کے بعد بھی اتنا طاقتور ہوگا، تو جب ان کی روح ان کے بدن سے علیحدہ ہو جائے گی تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ اس لیے کہ یہ بدن جو ہے روح کا پابند ہے نا. روح جب اس سے ہٹے گی تو اور طاقتور ہو جائے گی روح. جب ان کی زندگیوں میں، اب شبہ دور کر رہا ہوں، ایک شبہ جو ڈالا جاتا ہے، جب ان کی زندگیوں میں یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد کہنا جائز تھا، تو اب تو روح اور بدن علیحدہ ہو کر روح اور طاقتور ہو گئی ہے.
اب تو بدرجہ اولا یا علی اور یا رسول اللہ کہنا جائز ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو موت آتی ہے. اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آرزوؤں اور خواہشات کا مرکز. وہ بدن کی آرزویں ہوں وہ بھی نفس کے ذریعے سے، وہ روح کی آرزویں ہوں وہ بھی نفس کے ذریعے سے. روح کو جو چیزیں چاہیے، روح کو جو خواہشات ہیں وہ بھی نفس کے ذریعے سے روح کو پہنچیں گے، اور بدن کو جو طلب ہے وہ بھی نفس کے ذریعے سے بدن تک پہنچے گا. لہذا عجیب و حسین فقرہ ہے معصوم کا، فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یا رسول اللہ کیا آپ نے گلے پہ چھری چلا لیں؟ کیا کسی چھت سے گر جائیں؟ کیا کسی سمندر میں غوطہ لگا لیں؟ کیا اپنے آپ کو مار ڈالیں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. یہ کون سی موت ہے جو نبی ہمیں مرنے سے پہلے کے دعوت دے رہے ہیں؟ فرمانے اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کو موت آئے، اس سے پہلے تم اپنے نفس کو خود مار ڈالو. یعنی اس کی خواہشات کو مار ڈالو، اس کی آرزوؤں کو مار ڈالو، اس کی پسندیدگی کو مار ڈالو. یہ جو چاہتا ہے اس کے خلاف کر کے دکھاؤ. جب تم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چلو گے تو تمہارے نفس کی موت آنے سے پہلے یہ خواہشات مر چکی ہوں گی. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جب یہ نفس مر جاتا ہے تو پھر لفظ میں ختم ہو جاتا ہے. لفظ میں، اب میں کہنے والا نہیں ہے، اب وہ ہے ہی نہیں جو اپنے اوپر بات کرتا ہو، اپنے لیے بات کرتا ہو. ختم ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ذریعے سے. یہاں فتنے سے مراد، فتنہ ہماری زبان والا اردو والا فتنہ نہیں ہے، فتنے سے مراد آزمائش. ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے. شر بھی تمہارے سامنے ہوگا، خیر بھی تمہارے سامنے ہوگا. کمال تمہارا یہ ہوگا کہ تم ان میں سے کس کا انتخاب کر پاؤ. اور اس سے زیادہ بڑے کمال کی طرف توجہ کریں. مولا علی فرماتے ہیں وہ عقل مند نہیں ہے جو شر اور خیر میں سے خیر کا انتخاب کر لے. عقل مند وہ ہے جو دو شروں میں سے ایک شر کو جان سکے کہ کون سے کا انتخاب کرنا ہے. مگر ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے. اچھا اللہ نے شر بھی بنایا ہے؟ اللہ نے شر کو خلق کیا ہے؟ نہیں. اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے. اللہ نے شر کو بنایا ہی نہیں. ہمارا عقیدہ، ہم اہل بیت کے دروازے پر بیٹھنے والوں کے کچھ عقیدے، کچھ مخصوص عقائد ہیں ہمارے، اور الحمدللہ ان عقائد کے پیچھے ہمارے پاس قرآن کی آیات اور احادیث پیغمبر موجود ہیں. عقلی طور پر بھی ان عقیدوں کی ضرورت ہے. بہت چند ایسے عقائد ہیں کہ جو ہمارے بھائیوں کے نہیں ہیں، ہمارے عزیزوں کے نہیں ہیں، مگر ہمارے وہ عقائد بہت روشن ہیں. مثلا رجعت کا عقیدہ مسلمانوں میں ہمارے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. غور فرمائیں کہ قیامت آنے سے پہلے کچھ ہستیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کچھ ہستیاں دوبارہ سے آئیں گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بھائیوں کا نہیں ہے. اور بہت سارے بھائیوں نے اس پہ شبہات ڈالے اور ہم نے ان کے جوابات بھی ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں کہ اس کائنات میں، اختتام کائنات سے پہلے مولا امام حسین آئیں گے. امام کی 10 سال تک حکومت ہوگی پوری دنیا کے اوپر. امام مہدی کا نماز جنازہ اور امام کو غسل و کفن اور دفنائیں گے بھی امام حسین. صلوات پڑھے گا محمد علیہ. کائنات کا مظلوم ترین فرد حسین ابن علی اس پوری کائنات پر، اس پوری زمین پر اللہ کی حکومت کے ذمہ دار ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور شخصیات بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ آئیں گی، بہت ساری ہستیاں ان کے ساتھ اٹھائی جائیں گی اور سب دیکھیں گے، زیارت کریں گے. اور جن لوگوں میں جو لوگ آئیں گے دوبارہ سے اٹھا کر لائے جائیں گے، ان میں سے ایک نام حضرت مالک اشتر کا بھی ہے. مالک اشتر رجت کرنے والی ہستیوں میں سے ہوں گے. میں تو کبھی کبھی مالک اشتر پہ بات کرتا ہوں، یہ جملہ کہتا ہوں، گزر جاتا ہوں کہ مالک اشتر سے کتنی عظمت ہے کہ پہلے امام کے لشکر کا بھی سپہ سالار ہے اور آخری امام کے لشکر کا بھی سپہ سالار. یہ رجت کا عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے ہم شیعوں کا. اسی طرح بدا کا عقیدہ، بدا کا عقیدہ یہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے. اور بدا کا یقیناً تفصیل ہے، مگر یہاں صرف ایک جملے میں عرض کر دوں اپنے محترم سننے والوں کے لیے کہ تقدیر کی تبدیلی کو بدا کہا جاتا ہے. جب انسان کی تقدیر تبدیل ہو تو اسے بدا کہا جاتا ہے. اب یہ بدا اللہ کے لیے حاصل ہو رہا ہے یا بدا میرے لیے حاصل ہو رہا ہے؟
یہ پھر تفصیلی گفتگو ہے. ہمارے بھائیوں نے اس پہ اعتراض یہ ڈالا ہے کہ نہیں تم یہ کہتے ہو اپنے اس عقیدے کے ذریعے کہ اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے. تقدیر بدلنے کا مطلب ہے کہ علم تبدیل ہو گیا. اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا تمہارے لیے کہ 70 سال تک زندہ رہو گے, پھر بدا حاصل ہو گیا تو اللہ نے 90 سال کر دیا, تو اللہ کا علم بدل گیا؟ معاذ اللہ. اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا, میں تبدیل ہوتا ہوں. جب میں تبدیل ہو جاتا ہوں تو میرے بارے میں فیصلہ بھی میری وجہ سے ہی بنا تھا, میری وجہ سے ہی تبدیل ہوتا ہے. یہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے جسے بدا کا عقیدہ کہتے ہیں. ایک اور عقیدہ ہمارا مخصوص عقیدہ ہے اور وہ ہے شفاعت کا عقیدہ. اور شفاعت کا عقیدہ ہمارے بھائیوں کے بھی ہے, لیکن ہمارے اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہے. ہم شفاعت کے قائل ہیں, نبی آل نبی ہمارے شفاعت کریں گے, ہم اس کے قائل ہیں. اور اس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی عقیدہ شفاعت نہیں رکھتا تو ہم اہل بیت سے اس کا تعلق نہیں ہے. موت کی مجلس ایک جملہ کہہ دوں, اللہ نے گنہگاروں کو اس گھرانے کے حوالے کر دیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خبردار, تم سے بڑی بڑی خطائیں بھی اگر سرزد ہو گئی ہیں تو ان کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جانا. تم جاؤ گے بھی تو کہاں جاؤ گے, کہو گے تو کس سے جا کے کہو گے, رو گے تو کس سے جا کے رو گے. ان کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جانا. ابو بصیر جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. ابھی لوگ میرے چھٹے امام کے, میرے چوتھے امام کے, میرے پانچویں, میرے ساتویں امام کے شاگردوں میں سے حج کرنے جا رہے ہیں. بصرے کے رہنے والے ہیں. سارے محلے سے رخصت لیے کہ دروازے پر گئے سلام کرنے کے لیے, رخصت لینے کے لیے. لیکن ابو بصیر کی راہ میں ایک ایسا دروازہ, ایسا گھر بھی آیا کہ جو ایک بدنام ترین, بدکار ترین, ایک تمام برائیوں کا جڑ, تمام فساد اور تمام خامیوں اور تمام گناہوں کا جڑ تھا. ابو بصیر نے اس کا دروازہ نہیں بجایا. جب دوسرے دن رخصت ہونے لگے تو سارا شہر رخصت کرنے کے لیے آیا. وہ شخص بھی جس کے گھر ابو بصیر نہیں گئے تھے وہ بھی آیا رخصت کرنے. قریب آ کر کہتا ہے ابو بصیر میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ میرے گھر آتے, آپ نے صحیح کیا کہ آپ میرے گھر نہیں آئے. سارا شہر میری برائیوں سے آگاہ و آشنا ہے. مگر ابو بصیر جب آپ مکے میں حج کر لیں اور مدینے میں میرے امام کی خدمت میں زیارت کے لیے جائیں تو میرا سلام پہنچا دیے گا, اور امام سے بس اتنا پوچھے گا کہ آپ مجھ جیسے کی بخشش بھی ممکن ہے. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے مکے میں حج کیا, جب مدینہ پہنچا تو میرے پاس ہدایا تھے, نذورات تھے, تحفے تھے, خطوط تھے, نامے تھے, پیغامات تھے جو امام کو مجھے پہنچانے تھے. میں نے ایک ایک امانت حضرت کے حوالے کی. جب سب کچھ میں نے دے دیا تو حضرت کی آواز آئی, ابو بصیر کچھ اور بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں مولا, جو مجھے ملا تھا میں نے پہنچا دیا. نہیں ابو بصیر کچھ اور بھی تمہارے پاس ہے. ابو بصیر کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آیا تو میں نے کہا مولا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے پہنچا دیا. حضرت نے فرمایا وہ سلام پہنچاؤ, ایک گنہگار ترین فرد نے مجھے بھیجا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں ہاں مولا ایسے ہی تھا کہ آپ جب تم اس کے پاس واپس جاؤ, تم اپنے شہر واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور جا کر ہمارا سلام, ہمارے سلام کا, تم اس کے سلام کا ہماری طرف سے جواب پہنچانا اور کہنا کہ امام نے تم سے ایک وعدہ مانگا ہے اور امام نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے. جا کے کہنا کہ ایک وعدہ تم اپنے امام سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے, جو ہوا سو ہوا, جو کیا جو وہ کیا. اور ایک امام تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری شفاعت کرے گا, تمہارا امام تمہاری بخشش کروائے گا, تمہیں جنت میں لے جائے گا. میں انتہائی محترم سننے والوں کے توسط سے یہ جملہ بھی کہتا ہوا پڑھوں, مجھے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی ہے. کسی بھی بڑے بڑے مکتب ہیں دنیا کے اندر, بڑے بڑے مسلک ہیں دنیا کے اندر, مگر کسی بھی مسلک کے سربراہ نے اور بڑے نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے, ہم بخشش کروائیں گے, ہم تمہاری شفاعت کروائیں گے, ہم تمہاری قبر میں آ کے تمہاری مدد کریں گے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں میرے اوپر اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس دروازے کے, اس گھر کے جو مالک ہیں, اس گھر کے جو رہنے والے ہیں اہل بیت نبوت, کہتے ہیں جی ہم جنت دلوائیں گے, ہم تمہیں معاف کروائیں گے, ہم تمہیں بخشش دلوائیں گے. یہ لہو لہجہ کسی اور کا نہیں ہے, یہ کسی اور کا لہجہ نہیں ہے. میں ابھی نجی ٹی وی چینل پر ایک جگہ تھا ایک مذاکرے میں, تو میرے ساتھ جو سنی عالم دین تھے انہوں نے کہا جی مجھے کچھ کہنے دیجیے, پنجتن کی گفتگو تھی, اہل بیت کے فضائل کی بات تھی. میں نے کہا جی آپ میرا حصہ بھی لے لیجیے, آپ زیادہ بات کیجیے, اہل بیت کے فضائل میں آپ بولیں. تو انہوں نے بہت ساری حسین باتیں کی, ان میں سے ایک بات یہ کی کہ اہل بیت سے کسی کا مقایسہ نہیں کرو.
پنجتن سے کسی کا مقایسہ نہیں کرو، اس لیے کہ پنجتن وہ ہستیاں ہیں جن کے پاس جنت کی آنرشپ ہے. تمہیں پھر ان کے دروازے پر آنا پڑے گا. میں ایک جملہ آپ کے توسط سے کہتا ہوا بڑھوں، مجھے اس ملنگ سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں بازاروں میں ڈنڈا اٹھا کے کنٹے گلابے پہن کے کہتا ہے علی کا پہلا نمبر. آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. یہ جو ملنگ آواز لگا رہا ہوتا ہے نا کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے، بہت سی جگہوں پر یہ پیغام پہنچانے کے لیے میں نہیں جا پاتا مگر یہ ملنگ چلا جاتا ہے. یہ ہونا ہے بالآخر، ایسا ہونا ہے. سب کو اسی دروازے پر آنا ہے، سب کو ماننا ہے کہ حقیقت فضائل اہل بیت کیا ہے. کوئی اور اس لہجے میں بات نہیں کرتا جس لہجے پہ میرے معصوم امام بات کر رہے ہیں. کہو کہ ایک وعدہ تم کرو آئندہ گناہ نہیں کرو گے، ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں تمہاری شفاعت کروائیں گے. ابو بصیر کہتے ہیں میں پہنچا جب بصرے تو سب سے پہلے اس کے دروازے پر گیا، اس کے ہاتھ پیر کھل گئے. ابو بصیر کہاں میں، کہاں تم، کہاں آپ، کہاں میرا دروازہ؟ کہا مجھے امام نے کہا تھا کہ پہلے تمہارے دروازے پر جاؤں. کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے سلام کا امام کو انتظار تھا. رونے لگا، میرا سلام، امام کو میرے سلام کا انتظار تھا. کہا امام نے تم سے یہ پیغام بھیجا ہے تمہارے لیے. کہتے ہیں 6 مہینے گزرے. ابو بصیر کہتے ہیں 6 مہینے گزرے، مجھے بتایا گیا کہ وہ صاحب فراش ہے، بیمار ہو گیا ہے، جان کنی کے عالم میں. کہتے ہیں میں اس کے سراہنے پہنچا، اس کے بچوں نے اہل خانہ نے بتایا کہ کچھ ہی دیر میں دم نکل جائے گا، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ طبیب انہوں نے جواب دے دیا ہے، مگر سانس ان کی چل رہی ہے غشی میں. کہتے ہیں میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر جب میں جانے لگا تو اسی نے مجھے آواز دی، اسی نے آنکھیں کھول کر مجھے دکھا کہ وہ اسی نہیں جاؤ، بس ایک جملہ سنتے جاؤ. میں نے 6 مہینے وعدہ پورا کیا، میں غش میں نہیں تھا، مجھے امام جنت کی سیر کرا رہے تھے. امام نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ اکبر. یہ عقیدہ شفاعت کا عقیدہ. خبردار اہل بیت کا غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کوتاہیاں ہو گئی، پھر بھی انہی سے بات کرنی ہے، پھر بھی کہیں اور نہیں جا کے کچھ ہو سکتا. انہی کے دروازے پر آنا ہے، انہی سے معافی تلافی کرنی ہے، انہی سے توبہ کرنی ہے، انہی کو. قرآن کی آیت ہے اے میرے حبیب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. عجیب لہجہ ہے قرآن کی آیت کا. اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیوں سے کام لیا ہے، اگر تمہارے پاس آ جائے تو تم بھی معاف کر دو، میں بھی معاف کر دوں. جانا کہیں اور نہیں ہے، آنا اسی دروازے پر ہے. بات انہی سے کرنی ہے. سلوات ہدیہ کریں گے محمد وآلہ. یہ مقام. ایک عقیدہ ہمارا عقیدہ شفاعت، ایک عقیدہ عقیدہ بدا، ایک عقیدہ عقیدہ رجعت، ایک عقیدہ اور ہمارا عزیزان گرامی خاص عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ہے شفا، اور وہ عقیدہ ہے معراج کا عقیدہ. معراج اگر کوئی نہیں مانتا تو معصوم ہمارے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اور معراج بھی کون سی معراج ہے؟ روح کا معراج پر جانا نہیں، بدن کا معراج پر. عجیب انداز ہے، عجیب سوچ ہے، عجیب لوگوں کی فکر ہے کہ نبی مکرم کا بدن تو مکے میں رہا اور سرکار معراج پر ان کی روح چلی گئی. جی بدن اور روح کی جدائی کو تم معراج کہتے ہو؟ ہم نے تو موت سنا ہے. بدن اور روح اگر علیحدہ ہو جائے تو اسے موت کہتے ہیں نا. یہ معراج تو نہیں ہے، سرکار کا بدن مبارک معراج پر گیا ہے. یہ ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اور ان عزیزان گرامی عقائد میں کہ جس میں ہم بہت ہی روشن اور واضح ہیں، وہ ہے عقیدہ توسل. اہل بیت سے دنیا میں توسل کرنا واجب ہے، اختیاری نہیں ہے، جائز نہیں ہے، واجب ہے. غور فرما رہے ہیں. میں تو بالاتر ہو کر اگر وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت فعل امر ہے، وسیلہ تلاش کرو، وسیلے کے بغیر تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے دروازے پر آؤ تاکہ ہم تمہیں معاف کر دیں. جتنے لب و لہجے کی آیات مختلف لب و لہجے میں ساری واجب کے سیغے پہنچا رہے ہیں، امر کے سیغے ہیں. یعنی ان سے آ کر کہو، ان سے آ کر بات کرو. اگر قرآن میں اس لب و لہجے میں بات ہو رہی ہے تو یا علی مدد کہنا سنت نہیں ہے، واجب ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اس دروازے سے مدد مانگنا سنت ہی نہیں ہے، واجب ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ اپنے حبیب کو تو علی ابن ابی طالب کی مدد کے طور پر فراہم کرے۔ لوگ کہتا ہے جی قرآن سے دکھائیے، ہر بات قرآن سے دکھائیے، بہت سے لوگوں کو شوق ہے ہر بات قرآن سے ہونا چاہیے، تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما۔ وہ مددگار کون ہے؟ نام یا تو آپ بتائیے یا ہم سے مان لیجیے۔ لہذا توسل کا عقیدہ، شفاعت کا عقیدہ ہمارے یہاں واضح اور روشن عقیدہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم توسل کے ذریعے سے ان کو اللہ کا اور اپنے درمیان واسطہ بناتے ہیں، اور قیامت میں شفاعت کے ذریعے سے یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہماری بخشش کا سامان کریں گے۔ احساس ندامت اور احساس پشیمانی ہونا ضروری ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ ہم ان کے شمار کیے جائیں، اور پھر کوتاہیاں، غلطیاں، کمزوریاں، نادانیاں وہ معاف کروانا کا حق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس دروازے کو چھوڑ کر میں جاؤں۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے نہیں پتا، مگر میں جہاں بیٹھا ہوں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، وہاں سے جنت کا راستہ بنتا ہے، وہاں سے بخشش کی راہیں بنتی ہیں، وہاں سے ترقی کی راہیں بنتی ہیں۔ میرٹ کی بات کرنے والے نوکریاں میرٹ پر دو، نوکریاں میرٹ پہ دو، ٹرانسفر میرٹ پہ ہونے چاہیے، داخلے میرٹ پر ہونے چاہیے، میرٹ کی باتیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر تاریخ اسلام میں ایک مجلس میں، ایک نشست میں میرٹ کا قتل نہ ہوا ہوتا تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں اس لیے کہ میرٹ کا قتل ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے اعزاز ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہاں مکمل میرٹ پر فائز لوگ ہیں، مکمل قابلیت اور اہلیت پر فائز لوگ ہیں۔ کوئی کمال دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہاں کمال پڑھنا ہو، جواز نہیں بنتا پھر کہیں اور جانے کا۔ سلوات پڑھے ذرا محمد وعلیہ۔ لہذا اس دروازے پر ہم تمہیں آزمائیں گے بالشر والخیر فتنۃ، اور اس کے بعد تم الینا ترجعون، تمہارے ہماری طرف پلٹ کر واپس آؤ گے۔ عزیزو، موت کی مجلس ہے، پلٹ کر واپس جانا ہے۔ واپس جانے میں آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بڑی نایت ہے۔ واپس جانے میں کہیں سے آنا پہلے سے پوشیدہ ہے۔ واپسی کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں پہلے سے یہ بات روشن ہے کہ کہیں اور سے آئے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تمہیں واپس آنا ہے میری طرف، اس کا مطلب ہے کہ ہم زمین والے نہیں ہیں۔ بھئی زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہمارے بابا آدم کا یہ وطن نہیں تھا، انہیں کسی کام پر بھیجا گیا تھا، خلافت دے کر بھیجا گیا تھا، ہدایت کا نظام دے کر بھیجا گیا تھا، ذمہ داریاں سونپ کر ہمارے دادا کو یہاں بھیجا گیا۔ یہ حضرت آدم کا وطن نہیں ہے، تو ان کی اولاد کا بھی وطن نہیں ہے، ہمارے بڑے کا وطن نہیں ہے، تو ہمارا بھی وطن نہیں ہے۔ زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں کسی کام پر آئے ہیں۔ غور فرمایا جی، ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، نکالے جانے میں اور بھیجے جانے میں فرق ہے۔ جسے نکالا جاتا ہے نا اس کے آنے کا انتظار نہیں ہوتا۔ توجہ کریں میری بات پر، اور جسے بھیجا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ نکالے جانے میں ایک پیغام یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے پاس رہ سکے، بھیجے جانے کا ایک پیغام یہ ہے کہ یہ ہم جیسا ہے جبھی تو ہم بھیج رہے ہیں۔ بھئی سورہ برات کی تبلیغ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں گیا ہو، لیکن آیت تو آئی نا کہ یا نبی اس پیغام کو یا آپ پہنچائیں یا آپ جیسا پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر مولا علی کو دیا گیا نا کہ جا کے آپ پیغام برات سنا دیں مشرکین مکہ کو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی بڑی خواہش ہے کہ اپنے آپ کو پیغمبر جیسا بولیں، ہم پیغمبر جیسے ہیں، پیغمبر ہم جیسے ہیں، لیکن نبی نے صرف ایک وجود کو کہا ہے یہ مجھ جیسا ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ تمام تر فضائل کا مجموعہ یہ بنانا ہے، تمام تر عظمتیں بنام اہل بیت ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ان پانچوں میں، اور بہت فرق ہے ان کے علاوہ دوسرے ہستیوں میں اور ان کے درمیان۔
اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک مسلمانوں کا مسلم عقیدہ ہے، اور جسے علامہ اقبال بھی بڑی حسین انداز سے بیان فرماتے ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک نسبت عیسیٰ کی وجہ سے مریم صاحب عزت ہے، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا صاحب عزت ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے مریم اور حضرت زہرا کا۔ سورہ نازل ہوا ہے اس لیے کہ ان کا دور نہیں ہے، ان کے دور میں اگر یہ قرآن نازل ہوا ہوتا تو شاید حضرت مریم کے نام کا بھی سورہ نہ آتا، اس لیے کہ مزاج اللہ جانتا ہے بندوں کا، یہ ماضی کی باتوں کو نہیں دہراتے، حال سے الجھتے ہیں۔ یہ اس مزاج کے لوگ ہیں کہ اگر علی فاطمہ حسن حسین نام کی آیات اللہ نے نازل کر دی ہوتی، یہ نام اللہ نے نازل کر دی ہوتے، تو جو جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ جعلی نام بھی بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے جھگڑوں میں نہیں رکھا، علی کا نام نازل نہیں کروں گا، علی کا کام نازل کروں گا۔ تو کوئی علی جیسا ہے تو ایسا کام لے کر آئے، کوئی فاطمہ زہرا جیسی ہے تو ایسا کام لے کر آئے، حسین جیسا کردار لے کر آئے، لہذا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی فرما رہے ہیں اسے نسبت حضرت زہرا تھی، تین نسبتوں کی وجہ سے حضرت زہرا کو اللہ نے عزت عطا کی ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، یہ نبی کے آنکھوں کا نور ہے، رحمت پروردگار پر اللہ کی رحمت ہے، آن امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت فرماتے ہیں بعد ہوئے آن تاجدار العطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ مشکل کشا کی وجہ ہے۔ فرماتے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق، دنیا میں کوئی عشق کا کاروان نہیں ہے جس کی سالاری حسین نہ کرتے ہو۔ عاشقوں کے سربراہ کو حسین کہا جاتا ہے، عشق کی وادی میں راہیوں کو کی سربراہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کربلا داستان عشق ہے، جسے خود علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، جی حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق، یہ کربلا عشق کی داستان ہے، حدیث عشق ہے، حدیث عشق تو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرب دیگر زینب۔ ایک داستان عشق حسین نے لکھی ہے اور ایک داستان عشق زینب نے لکھی ہے۔ یہ عاشقوں کا قافلہ تھا جو کربلا میں جمع ہوا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔